حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، کوہ طور کی طرف اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی جب اللہ سے کلام کرو تو میرے بارے میں اللہ سے دریافت کرنا، میرے پاس رزق بہت کم ہے اور میرے نصیب میں کتنا رزق ہے؟ اللہ کے نبی نے جب اللہ سے دریافت کیا تو اللہ نے کہا، اس کے نصیب میں بہت ہی کم رزق ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے واپسی پر اسے بتایا کہ تمہارے نصیب میں بہت ہی کم رزق ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی اللہ سے کہنا میرے نصیب میں جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ اکٹھا عطا کر دے۔ رات کو وہ شخص اپنے گھر میں سویا اور صبح جب اٹھ کر دیکھا تو دروازے پر کچھ اونٹ سونے اور جواہرات سے لدے کھڑے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اللہ کی تبلیغ کے لیے کسی دوسرے شہر چلے گئے اور جب کچھ وقت کے بعد حضرت موسیٰ واپس اس شہر میں آئے تو دیکھتے ہیں ایک جگہ پر میلوں میں دسترخوان لگا ہوا ہے اور لوگ آئے جا رہے ہیں اور دسترخوان سے کھانا کھائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، یہ دسترخوان کس کے نام کا ہے اور کون لگواتا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ دسترخوان فلاں بن فلاں کے نام کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگ پڑے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شخص کے نصیب میں تو بہت ہی تھوڑا رزق تھا اور وہ بھی اللہ نے اسے ایک ساتھ عطا کر دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اللہ کے نبی کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ یا باری تعالیٰ تم نے تو کہا تھا کہ اس کے نصیب میں بہت ہی تھوڑا رزق ہے اور یہ جو لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے یہ سب کیسے؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہاں موسیٰ اس کے نصیب میں بہت ہی تھوڑا رزق تھا جو میں نے اسے عطا کر دیا تھا، مگر اس نے وہ سارے کا سارا مال میری راہ میں خرچ کر دیا اور میرا بھی اپنے بندے سے یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی میری راہ پر ایک گناہ خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا واپس عطا کروں گا، تو اس لیے میں اسے جتنا بھی دیے جا رہا ہوں وہ سب میری راہ میں خرچ کیے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت جمع کرنے سمیٹ کر رکھنے سے نہیں بڑھتا بلکہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔